جنید کیا تم کو یہ فرق محسوس کرتے ہو کہ یہ جو ہمارے بچپن کے روزے تھے یا 15-20 سال پہلے کے جو روزے تھے اور اب کے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان میں کتنا فرق آ گیا ہوا ہے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اب یہ کون سا ہم روزہ رکھتے ہیں. میرا خیال ہے اب تو 80% لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھ کے تو دفتروں میں یا گھروں میں آرام سے لیٹے رہتے ہیں. دفتروں میں کام نہیں کرتے, گھروں میں خواتین نہیں کام کرتی, اور گھروں میں ہم اے سی چلا کے تو یہ بہانہ لگا دیتے ہیں کہ جی روزہ ہے, روزہ لگ بہت رہا ہے. یار مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ سارے ہی کام یاد ہے مجھے, سارے کام کیا کرتے تھے جو روٹین کے ورک ہوتے تھے. ہاں کو بہت زیادہ لوڈ والا جو کام ہوتا تھا وہ اس سے احتیاط کرتے تھے کہ بھائی روزہ ہے اب یہ ستانا شروع کر دے, ورنہ سارا کچھ گیم کرنے بھی جاتے تھے, ہر چیز ہوتی تھی. اب تو میں خاص طور پہ اس دفعہ شاید اس لیے زیادہ محسوس ہوا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں. یار بچے بھی اسکولوں کالجوں سے اس وقت چونکہ چھٹی پہ ہیں, سارا دن لیٹے رہتے ہیں, پنکھے اے سی چلا کے گھروں میں گھسے رہتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں کہ یہ روزے کی جو صحیح سپیرٹ ہے, جو روح ہے روزے کی, اس کی یہ صریحاً خلاف ورزی ہے کہ آپ روزمرہ کے کام جو ہیں وہ ترک کر دیں. یہ کون سا روزہ ہے؟ کل کو کوئی سائنس جس طرح ترقی کرتی جا رہی ہے اس طرح اگر کل کلاں کوئی ایسی دوائی, کوئی ایسا بسکٹ, کوئی ایسی ٹیبلٹ ایجاد ہو جاتی ہے جو ایک آپ سحری کے وقت کھا لیں اور 24 گھنٹے تک آپ کو یا افطار تک آپ کو بالکل پیاس نہیں لگے گی, بالکل آپ کو بھوک نہیں لگے گی. تو وہ جو روزہ صبر سکھاتا ہے وہ پھر کیسے سکھائے گا؟ روزے میں جو صعوبت کا, مصیبت کا, مشکل کا جو پہلو ہے کہ آپ کو غریبوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے, وہ تو نا پھر پیدا جب آپ کو روزہ لگا ہی نہیں, جب آپ کو روزے میں روزے کا احساس ہی نہیں ہوا, آپ نے سو کے گزار دیا ہے, پورا رمضان کا کلچر بالکل چینج ہو گیا. یار اب تو لوگ جو ہیں وہ جو روزہ نہیں رکھتے, چلو کو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے, وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ کم از کم روزے داروں کا احترام ضرور کرتے تھے, حیا ضرور کرتے تھے کہ بھئی کسی کے سامنے کھانا نہیں یا کسی کے سامنے کوئی چیز کھانے کو مانگنی نہیں. میں تمہیں حیران کن بات سناؤں, پرسوں چوتھ میرے گھر کی کھڑکی خراب ہوئی تھی تو میں ایک مستری کو لے کے آیا ہوں. وہ کھڑکی ٹھیک کر رہا تھا, کچھ دیر بعد تمہارا بھتیجا کہتا ہے جی وہ جو چاچا مستری لگا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ روٹی دے دے. دوپہر کے وقت روٹی مانگ رہا ہے یار. ہائے ہائے ہائے, میں کیسا دیکھو بھولا آدمی ہوں, میں نے جا کے تمہاری پرجائی کو کہہ دیا. بس پھر آگے تمہیں پتہ ہی ہے کہ کیا ہو رہا. مجھے پتہ ہے بالکل. ہائے 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 ہائے, مستری نے پھر گھوڑی کے اوپر سے ہی چھلانگ لگائی ہے. میں تو خیر زمین سے ہی دوڑتا گیا ہوں, اوپر سے پھر چھلانگ لگا کے میرے پیچھے دوڑا ہے. پھر گلی کی نکر پہ بیٹھ کے میری منتیں کرتا رہا, چلے روٹی نہیں دینی تو دیہڑی تو دے دو. میں نے کہا دیہڑی اب کر جاؤں گا تو دوں گا, میں نے تو اب خود افطاری باہر ہی کرنی ہے, جو میرے ساتھ ہونی ہے کر جا کے, تو میں نہیں نہ پتا. نہیں تو بھابھی تم پر اتنا سیخ پا کیوں ہو گئی؟ تم نے تو صرف پیغام ہی دیا تھا نا. نہیں میرے پیچھے تو وہ سیکھ لے کے اس لیے پا ہوئی ہے, ابھی صرف پا ہوئی تھی, اللہ معاف کرے, سیر ہو جاتی تو دیکھو کیا ہونا تھا. مجھے کہتی ہے کہ تم کیوں نہیں یہ دیکھ کے لائے کہ یہ جو مستری ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں. اور میں نے کہا پڑھیے لکے, یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ بھئی رمضان ہے, میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ روزہ ہی رکھا ہوا ہے. میں نے تو اس کو باقاعدہ دیکھ کے تو کام پہ چڑھایا کہ بھئی چھاؤں ہے, یہاں پہ توپ شوپ نہیں ہے. میں اس کو باقاعدہ خیال کر رہا ہوں ساتھ کہ بیچارے کو زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے. اب مجھے کیا پتا کہ وہ اتنا ایزی مستری پنا کرتے ہوئے بھی کہہ دے گا کہ بھائی جی روٹی ہے. مجھے تو یہ دیکھ کے اور یہ سن کے بڑا عجیب لگتا ہے جب کوئی نارمل آدمی کسی دوسرے نارمل آدمی سے رمضان المبارک میں پوچھ رہا ہوتا ہے یہ آپ کا روزہ ہے, یہ پوچھنے والی بات ہے. واقعی عزیز صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بچپن کے روزوں میں اور اب کے روزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بہت زیادہ. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, دکانوں پہ کھڑے ہو کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے. پہلے بڑی سختی ہوتی تھی, پولیس والے مجھے یاد ہے پکڑ لیا کرتے تھے, جرمانے ہوتے تھے. ضیاء الحق کا دور تھا شاید, اس میں بڑے جرمانے بھی ہوئے ہیں لوگوں کو یار کو سڑک کے اوپر کو کھانے پینے سے. احترام رمضان آرڈیننس کے خلاف. اب تمہیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ کمائی کون کرتی ہے رمضان میں؟ یہ تو گلیوں بازاروں میں دوپہر کو قیمے والے پراؤنٹھے بیچتے ہیں نا چھپ کے, وہ سب سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. اور یہ جو چھپ کے بیچتے ہیں نا رمضان میں فوڈ, کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی بلیک کر کے بیچتے ہیں
कीमे वाला परोठा हमारे पास बाजार में कमाई, अल्लाह माफी दे दे यार, मैं तो उस माई पे हैरान हूं कि देखो तुम्हें कमाई के लिए यही दिन मिले। मैंने तो उसे एक दिन कहा, मैंने कहा अम्मा कोको, देखो ना नाम उसका कोको है, लगता है वॉशिंग मशीन है, कोको वॉशिंग मशीन। और मैंने कहा अम्मा 70 रुपये का परोठा, खुदा का नाम लो, इसमें तो टमाटर भी नहीं पड़ते, ये किस लिए इतना महंगा बेच रही हो? तो आगे से मुझे कहती है ये दोपहर वाली रोटी भी तो नहीं मिलाती। तो फिर मैं जब छुप के तो बेच रही होती हूँ परोठे, तो फिर मैं महंगे क्यों ना बेचूं, बीच में पुलिस का भी तो हिस्सा होता है। एक तरफ ये हो रहा है, अल्लाह माफ करे, बरोजों के आगे खुराक बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम देखो पहले लाजमन हर घर का फर्ज जो होता था ना, या हर घर जो फैमिली होती थी, वो लाजमन किसी एक दो बंदों को अफ्तारी या सहरी पहुंचाती थी। मुझे याद है हम छोटे छोटे होते थे तो वालदैन हमारे, माएँ हमारी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और जिनकी सर पे हैं अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, वो ऐसे तैयार करके ना पूरा एक ट्रे तो देती थी वो खाना, जब पुत्र जाके वो चौकीदार को दे आओ, या वो मौलवी साहब को दे आओ, या वो फलां बाबा जो है वो बेचारा कल्ला रहता है उसको खाना पकड़ा के आओ। बाकायदा हर घर से बच्चा या को बच्ची पकड़ के ट्रे तो निकलती थी, और रास्ते में वो जो थोड़ी सी फ्रूट चाट वाली कौली होती थी वो रमाल ऊपर करके इधर उधर देख के बीच में से अंगूर का दाना खा भी लेते थे। बाबा किसी वक्त पूछ भी लेता था कि पुत्र तुम्हारा बड़ा भाई आता है तो उस वक्त चाट में होता है वो अंगूर का दाना भी, तुम लाते हो तो नहीं होता। मैं आगे से हंस के कह देता था बाबा जी मेरी और अंगूर की लड़ाई है। इसकी हरकतें देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा तो खुद रोजा होता था, मैंने किस लिए खाना अंगूर बीच में से। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।